پیغام کو ہم سیکھیں گے وہ پیغام ہے ایمان اور روزہ. ایمان اور روزہ. لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 17 باب اور 6 آیت. ہمارا آج کا مضمون ہے فیتھ اینڈ فاسٹنگ. ایمان اور روزہ. لکھا ہے خدا کے پاک کلام کے اندر، خداوند نے کہا کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا اور تم اس توت کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ، تو تمہاری مانتا. خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو. سب زور سے کہیں آمین. کیا روزہ ایمان کی کمی کو ظاہر کرتا ہے؟ Does fasting reflect the lack of faith? کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ایمان کی کمی کو ظاہر کرتا ہے. روزہ ایمان کی کمی یا کمزوری کو ظاہر کرتا ہے. یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان موجود ہے تو تم جو کچھ کہو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. پہاڑ سے کہو گے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، درخت سے کہو گے تو اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، اور وہ سمندر میں اگر اسے کہو گے سمندر میں جا گر تو وہ سمندر میں جا گرے گا. یہ ایمان کی بابت خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم پہاڑوں کو، درختوں کو ان کی جگہوں سے ہٹا سکو گے اگر رائی کے دانے کے برابر تمہارے اندر ایمان موجود ہوگا. تم بڑے بڑے کام کر سکو گے اگر رائی کے دانے کے برابر تمہارے اندر ایمان موجود ہوگا. اگر پہاڑوں کو کہو گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، درختوں سے کہو گے تو درخت اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اگر رائی کے دانے کے برابر تمہارے اندر ایمان موجود ہوگا. تو لوگ یہ اعتراض اپنے دلوں میں، ذہنوں میں بنا کر رکھتے ہیں کہ روزہ رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان درست نہیں ہے، یا ایمان کی کمی ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں، یا ہمارا ایمان کمزور ہے. اس لیے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے کہ ہم خدا کو منا سکیں. ہم اس لیے روزہ رکھیں کہ ہم خدا کو منا رکھ سکیں، کیونکہ ہمارا ایمان اب اس قابل نہیں رہا، یا ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. اس لیے ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت پیش آئی ہے. اس لیے بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ ہماری گفتگو میں، ہمارے لفظوں میں، ہماری دعاؤں میں، ہمارے کاموں میں، ہماری زندگی میں، ہماری دعاؤں میں اب وہ تاثیر نہیں رہی کہ ہمارے لیے بڑے بڑے کام ہو سکے، معجزات ہو سکے. اس لیے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ شاید روزہ ایمان کی کمی کو ظاہر کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. روزہ ایمان کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے. روزہ کیسے رکھا جاتا ہے؟ روزہ ایمان کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے. فاسٹنگ از observed on the basis of faith. روزہ رکھنے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے.
روزہ رکھنے کے لیے ایمان ضروری ہے. ایمان نہ ہو تو روزہ نہیں. ایمان نہ ہو تو روزہ نہیں ہوتا. ایمان نہ ہو تو روزے کی سوچ بھی پیدا نہیں ہوتی. ایمان نہ ہو تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے. ایمان نہ ہو تو روزے کی وجہ نہیں بنتی. ایمان نہ ہو تو ہم کس کے سامنے روزہ رکھ سکتے؟ ایمان نہیں ہے تو ہم کس کے سامنے روزہ رکھیں؟ ایمان نہیں ہے تو کس لیے روزہ رکھیں؟ ایمان نہیں ہے تو کس کو منانا، کس سے مانگنا ہے؟ جب ایمان ہی نہیں ہے تو روزہ کیسے؟ تو وہ روزہ کیسا ہے جس میں ایمان نہیں ہے؟ بہت دفعہ ہم ایسا روزہ بھی رکھتے ہیں جس میں ایمان شامل نہیں ہوتا. روزہ ایمان کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے. یونا کی کتاب 3 باب کی 5ویں آیت کے اندر نینوا کے لوگوں کو یہ خبر پہنچی کہ 40 دنوں بعد نینوا برباد ہو جائے گا. اپنے ان کے گناہوں کی وجہ سے نینوا شہر 40 دنوں میں برباد ہو جائے گا. انہوں نے نینوا کے باشندوں نے لکھا ہے، نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی. ایمان لا کر منادی کی روزے کی. جب تک خدا پر ایمان نہیں تھا انہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا. جب خدا پر ایمان لے آئے تو انہوں نے روزہ رکھا. جب ایمان آ گیا، جب ایمان پیدا ہو گیا، جب وہ ایمان لے آئے، جب وہ ایمان میں قائم ہو گئے تو روزہ کی منادی کر دی. ان کا روزہ ایمان پر قائم ہوا. ان کے روزے نے، ان کی منادی نے، جب وہ خدا پر ایمان لائے اور انہوں نے ایمان لا کر روزہ رکھا اور منادی کی، کیونکہ انہیں خبر یہ ملی تھی کہ نینوا شہر برباد ہو جائے گا، تو انہوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ رکھا. اور ان کے ایمان لانے سے اور روزہ رکھنے سے انہوں نے، جب ان کو یہ نبوت ملی، یہ خبر ملی کہ وہ برباد ہو جائیں گے، ان کی بربادی کے بارے میں یہ پیغام ملا، خدا کے ارادہ سے واقف ہوئے اور وہ خدا پر ایمان لے آئے اور ایمان لا کر روزہ کی منادی کی. جب تک ایمان نہیں آیا تب تک روزہ نہ انہوں نے رکھا. سو ایمان لانا، روزہ ایمان کی کمی نہیں ہے، نہ کمزوری ہے، بلکہ روزے کی بنیاد جو ہے، روزے کی بنیاد جو ہے وہ ایمان پر رکھی جاتی ہے. ایمان ہو تو روزہ رکھا جاتا ہے. روزہ خدا کے حضور رکھا جاتا ہے. یسایہ 58 باب 3 سے 5 آیت، یرمیا 36 باب 9 آیت، زکریا کی کتاب کا 7 باب اس کی 5 آیت. روزہ خدا کے حضور رکھا جاتا ہے. خدا پر ایمان ہوگا تو خدا کے حضور روزہ رکھا جائے گا. اس لیے روزے کی بنیاد ایمان پر ہے، کیونکہ روزہ تو رکھا ہی خدا کے حضور جاتا ہے. خدا کے سامنے پیش ہونے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے. روزہ کس لیے رکھا جاتا ہے؟ خدا کے سامنے پیش ہونے کے لیے. خدا کے حضور روزہ رکھنے کی بات یہ ہے کہ خدا کے سامنے روزہ رکھنے کی بات یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے.
خدا کے ساتھ کوئی شخص جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا وہ خدا پر ایمان کیسے لائے گا؟ ایمان کے حوالے سے رومیو 10ویں باب کی 4ویں آیت میں یہ لکھا ہے، مگر وہ جس پر ایمان نہیں لائے وہ کیوں کر اس سے دعا کرے۔ رومیو 10ویں باب کی 4ویں۔ روزہ خدا کے حضور رکھا جاتا ہے، خدا کے حضور پیش ہونے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ جب ایمان نہیں ہے تو وہ کیوں کر دعا کر سکتے ہیں؟ اس سے اور اس کے حضور روزہ کیوں رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے روزہ ایمان کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے، کیونکہ روزہ خدا کے حضور ہے۔ روزے کی بنیاد ایمان ہے۔ روزہ تو ایمان کی حالت میں بہت اگلا قدم ہے۔ روزہ ایمان کی حالت میں بہت اگلا قدم ہے، یہ بنیادی قدم نہیں ہے۔ پہلے ایمان آتا ہے اور اس کے بعد پھر روزہ آتا ہے۔ روزہ بعد میں آتا ہے، ایمان پہلے آتا ہے، کیونکہ روزہ کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ روزہ خدا کے حضور ہے۔ جب تک خدا پر ایمان نہیں ہوگا روزہ کیسے رکھا جائے گا؟ پھر ہم دیکھتے ہیں متی 6 باب کی 16 سے 18 آیت میں، روزہ ایک روحانی مشق ہے، روزہ عبادت ہے۔ فاسٹنگ از اے اسپرچل ایکسرسائز۔ فاسٹنگ از اے اسپرچل ورشپ۔ روزہ ایک عبادت ہے کیونکہ یہ خدا کے حضور ہے، کیونکہ یہ خدا پر ایمان رکھتے ہوئے، کیونکہ یہ خدا کے سامنے ہے۔ ہم اپنے آپ کو ساری چیزوں سے الگ کر کے خدا کے حضور پیش کر دیتے ہیں، خدا کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیتے ہیں۔ روزے کی حالت میں روزہ عبادت ہے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ عبادت ہے، روزہ روحانی مشق ہے، اسپرچل ایکسرسائز۔ روزہ عبادت ہے۔ روزہ صرف خوراک سے اجتناب کرنا نہیں ہے، روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز نہیں ہے، روزہ روحانی مشق ہے، روزہ روحانی ایکسرسائز ہے۔ اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے۔ خدا روحانی ہے، خدا روح ہے، خدا کے ساتھ جتنی چیزیں جڑی ہیں، علاقہ رکھتی ہیں، وہ ساری چیزیں روحانی ہیں، عبادتیں روحانی ہیں، دعائیں روحانی ہے، ہماری ریاستیں بھی روحانی ہونی چاہیے، کیونکہ جو کام ہم خدا کے لیے کرتے ہیں وہ کام روحانی ہے، اس لیے وہ کام روحانی ہونے چاہیے، روح القدس کے تابع ہونے چاہیے۔ ہمیں تو دعا بھی نہیں کرنا آتی، ہمیں تو دعا بھی نہیں کرنا آتی، اور میں یہ اقرار کرتا ہوں اکثر اپنی دعا میں بھی کہ خداوند مجھے دعا نہیں کرنی آتی۔ رومیو کے 8ویں باب میں 26ویں آیت میں لکھا ہے، جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ تو روزہ روحانی مشق ہے، اسپرچل ایکسرسائز، اس کا تعلق خدا سے، یہ انسانوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ روزے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ خدا کے ساتھ۔ یہ انسانوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے۔
خدا نے تو منع کیا کہ اپنے راست بازی کے کام دوسروں کو نہ دکھاؤ. خدا نے منع کیا. لوگ کلام میں کیا لکھا ہے کہ وہ اپنا منہ کو ریاکاروں کی طرح تو اپنا منہ نہ بگاڑ کہ اس سے تجھے لوگ کیا جانے تو روزہ دار ہے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو تیرا منہ کیسا ہو؟ اپنے منہ کو دھو, اپنے سر میں تیل ڈال. روزہ روحانی مشق ہے اور اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تاکہ آدمی نہیں, کون تجھے روزہ دار جانے؟ باپ جو پوشیدگی میں ہے وہ تجھے روزہ دار جانے. اور جو ریاکاری کرتے ہیں, جو اپنا منہ بگاڑتے ہیں, ان کے بارے میں لکھا ہے وہ اپنا اجر. روزے کا تعلق خدا کے ساتھ ہے. روزہ روحانی مشق ہے, روحانی ایکسرسائز ہے, عبادت ہے, اسپرچل ورشپ. روزے کا تعلق خدا کے ساتھ ہے. خدا نے منع کیا کہ لوگ تمہیں روزہ دار جانے اور تمہاری عزت کرے. ایسے کام نہ کرو. It's a spiritual matter, spiritual exercise. یہ روحانی عمل ہے, یہ روحانی مشق ہے, یہ عبادت ہے اور خدا کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یہ روح القدس کے تابع ہونا. روزہ رکھنا کیا ہے؟ روح القدس کے تابع ہونا. کس کے تابع ہو جانا؟ روح القدس کے. یہ روح القدس کی رہنمائی میں ہونا چاہیے, روح القدس کی قوت اور مدد کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کے لیے ایمان چاہیے. بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ جب تک ایمان نہ لائیں وہ کیوں کر دعا کر سکتے ہیں. رومیو 10 باب کی 14 میں یہ لکھا ہے, دعا کے لیے اگر ایمان ضروری ہے, میری بات کو غور سے سنیے گا, دعا کے لیے اگر ایمان ضروری ہے تو روزے کے لیے بھی ایمان ضروری ہے. دعا کے لیے ایمان ضروری ہے تو روزے کے لیے بھی ایمان ضروری ہے. روزہ ایمان کی کمی یا کمزوری کو ظاہر نہیں کرتا, بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایمان کی وجہ سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں. ایمان ہے تو ہم روزہ رکھ رہے ہیں کیونکہ روزے کا تعلق خدا کے ساتھ ہے. روزے کا تعلق روح القدس کے ساتھ ہے. آمین. روزہ ہمارے ایمان کو ظاہر کرتا ہے. دوسری شموئیل کی کتاب کے 12 باب کی 16 آیت, جب روزہ رکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میرا ایمان خدا پر ہے. روزہ میرے ایمان کو ظاہر کرتا ہے. جب میں روزہ رکھ لیتا ہوں یا جب بھی کوئی مسیحی ایماندار روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ جس کے حضور روزہ رکھتا ہے اس پر اس کا ایمان ظاہر ہوتا ہے کہ میں خدا سے مانگ رہا ہوں. روزہ ہمارے ایمان کو ظاہر کرتا ہے. ہم جب روزہ رکھیں تو ہمارا روزہ یہ ظاہر کرے کہ میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں. میں خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی حضوری میں اپنی مناجات کو پیش کرتا ہوں تو یہ ایمان کو ظاہر کرتا ہے. In fasting, we give priority to God, our joy and comfort.
روزہ ہمیں اپنی خوشی اور راحت پر خدا کو ترجیح دیتے ہوئے رکھنا ہے، یا خدا کو ترجیح دینا ہے۔ ہم اپنی خوشی پیچھے کر دیتے ہیں، ہم اپنی آسانیاں پیچھے کر دیتے ہیں، اپنی راحتیں، اپنے کمفرٹ، اپنی جوائے، اپنی ہیپینس، اپنے پلیئرز پیچھے کر دیتے ہیں، اور ہم خود کو اس سے روک لیتے ہیں اور ہم خدا کو پہلا درجہ دیتے ہیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اپنی خوشیوں کو پیچھے کر کے ہم خدا کو پریورٹی، ترجیح، پہلا درجہ، اول درجہ ہم خدا کو دیتے ہیں۔ روزہ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور پھر دنیا کے کام دھندے اپنی مرضی سے ہم کرتے رہیں اور خدا کو کچھ پتا نہیں ہے۔ خدا سے بات کرنا بھی ضروری ہے۔ روزہ جب رکھتے ہیں تو روزے میں خدا سے بات کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ سم ٹائم ہم روزہ رکھ کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم خدا سے بات نہیں کر رہے ہوتے۔ روزہ رکھ کے اپنی خوشی کو پیچھے چھوڑنا اور خدا کے حضور پیش ہونا اور خدا کو پہلا درجہ دینا، صرف کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے۔ روزے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپنی خوشی کو، اپنے پلیئرز کو، اپنے کمفرٹ کو، اپنی جوائے کو، اپنی ہیپینس کو، ہم سب کچھ پیچھے چھوڑ کر خدا کو اول درجہ دیں، ہم خدا کو فرسٹ پلیس دیں، ہم خدا کو اول درجہ دیں۔ اور جب ہم خدا کو اول درجہ دیں گے پھر خدا بھی ہمیں پیچھے سے اول درجے پر اٹھا کر لے آئے۔ یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا ہم نے چھوڑ دیا ہے، روزہ رکھ لیا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے، 4-5 فلمیں دیکھ لی ہیں، روزے میں ٹائم گزار لیا ہے، سو لیا ہے، یا کوئی اور کام ہم نے کر لیا ہے، ڈیوٹی کر لی ہے اور ہم نے یہ جی وقت گزار لیا ہے اور روزہ کھولنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور ہم نے روزہ کھول لیا ہے۔ نو نو نو، ہم نے وہ چیزیں جن کو ہم ترجیح دیتے ہیں انہیں چھوڑنا، اپنی خوشی کو اور خدا کو ترجیح دینی ہے۔ Spend time with God۔ روزے کا یہ مطلب ہے کہ اے خدا ہم یہ وقت تیرے ساتھ گزاریں گے، تیری حضوری میں گزاریں گے، خدا کو پہلا درجہ دیں گے۔ ہیلیلویا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی خوشیوں سے، اپنی راحت سے زیادہ ہم نے کس کو ترجیح دینی ہے؟ خدا کو۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میرا ایمان خدا پر ہے اور میری زندگی میں خدا کا پہلا درجہ ہے، میری زندگی میں خدا کا درجہ نمبر 1 ہے۔ کھانا پینا، فلمیں دیکھنا، کھیل مستیاں، دوست، رشتے دار، میری ایکٹیویٹیز، میرے کام، میرا کمفرٹ، میری ہیپینس، وہ سب چیزیں خدا بعد میں ہے، اول پہ خدا ہے۔ آمین۔ اول پہ کون ہے؟ خدا ہے۔ ہمارا روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ خدا ہمارے لیے اول درجہ رکھتا ہے۔ روزہ رکھنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کو اول درجہ دیتے ہیں۔ آمین۔ روزہ میں اپنی مرضی کے مقابلے میں خدا کی مرضی کو افضل ماننا۔ اسرات باب 21ویں آیت، دوسری سیموئیل کی کتاب 12واں باب 16ویں آیت سے 23ویں آیت،
لوگ گمان کرتے ہیں کہ روزہ بس اس لیے رکھا جاتا ہے کہ خداوند تو بس کر دے، خداوند تو باز آ جا، تو ایسا نہ کر، خداوند تو ویسا کر دے۔ ہم خدا کو آرڈر لکھوانے کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ روزہ کس لیے رکھا جاتا ہے؟ ہم نے خدا کو آرڈر کرنا ہے؟ نو، ہم نے اپنی مرضی کے مقابلے میں خدا کی مرضی کو افضل ماننا ہے۔ روزہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی مرضی کے مقابلے میں خدا کی مرضی کو افضل ماننا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ سکھایا، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ میرے پلانس نہیں، میری مرضی نہیں، میرے ارادے نہیں، میری یہ خدا خواہشیں نہیں، بلکہ خداوند جو کچھ تو چاہتا ہے میری زندگی میں تیری مرضی پوری ہو۔ میری مرضی نہیں بلکہ خداوند تیری مرضی افضل ہو، تیری مرضی پوری ہو جائے۔ میں تیرے سامنے جھکتا ہوں، میں تیرے سامنے آتا ہوں، خداوند میری مرضی نہیں، تیری مرضی افضل۔ ہمارا خدا فرسٹ پریورٹی پہ ہو، اس کی مرضی افضل ہو۔ روزہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے خدا کی مرضی کو اول درجہ دینا، کیونکہ روزے میں ہم اپنی کمزوری اور خدا کی قدرت اور اختیار کا اعتراف کرتے ہیں۔ آمین۔ روزہ رکھنے کا ایک مقصد کیا ہے؟ ہم اپنی کمزوری اور خدا کی قدرت اور اختیار کا اعتراف کرتے ہیں۔ آستر کی کتاب ہے، آستر کی کتاب 4 باب 15-16 آیت، دانیل کی کتاب 9 باب 3 آیت سے 19 آیت۔ آستر کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورتحال کا شکار ہو گئے کہ حمان نے جو چال چلی ساری یہودی قوم کو مار دے۔ دانیل کی کتاب کا 9 باب 3 آیت سے 19 میں اس صورتحال کا شکار ہو گئے تھے کہ وہ ساری یہودی قوم کو مار دینا چاہتے تھے۔ آستر ملکہ ہے لیکن یہ کچھ نہیں کر سکتی، یہودی قوم کچھ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم ساری قوم مل کر، دشمن ہمیں مارنا چاہتا ہے، ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، ہمارے خلاف یہ ساری باتیں چل رہی ہے، کیوں نہ ہم ساری قوم مل کر روزہ رکھیں اور اپنے خدا سے فریاد کریں اور اپنے خدا کی حضوری میں ہم یہ بات پیش کر دیں۔ انہوں نے خدا کی حضوری میں یہ اقرار کیا کہ خدا ہم کمزور ہیں، ہم یہ اقرار کرتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن خداوند تیری قدرت سب کچھ کر سکتی ہے اور تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اسی روزے میں انہوں نے اپنی پوری قوم کو، اپنی نسلوں کو، انہوں نے پوری قوم کو اس روزے میں بچا دیا۔ روزے میں جب ہم اپنی کمی کا، اپنی خطاؤں کا، اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہیں اور خدا کی قوت کا اقرار کرتے ہیں تو خدا ہمارے تمام تر معاملات کو ٹھیک کر دیتا ہے۔
آمین۔ اسی طرح ہم دانیل کی کتاب کے اندر بھی ان چیزوں سے واقف ہیں۔ 3 باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، اے خداوند سن، اے خداوند معاف کر، اے خداوند سن لے اور کچھ کر، اے میرے خدا اپنے نام کی خاطر دیر نہ کر، کیونکہ تیرا شہر، تیرے لوگ تیرے ہی نام سے کہلاتے ہیں۔ تو کچھ کر، ہم کمزور ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم تو اس قابل نہیں، لیکن تو بڑی شان والا ہے، تو بڑی قدرت والا ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو معاف کر دینے والا ہے۔ یہ دانیل کی درخواست ہے خدا کے سامنے کہ میں کچھ نہیں ہوں، اپنی قوم کی اپنی کمزوریاں خامیاں خدا کے آگے رکھ رہا ہے، اور پھر خدا جب اٹھتا ہے اور خدا کام کرتا ہے، اور خدا قوم بنی اسرائیل کو بابل کے اندر بھی سرفراز کرتا ہے۔ ہیلیلویا، آمین۔ روزہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ ایمان 13ویں باب کی 2-3 آیت، پھر 14ویں باب کی 23ویں آیت۔ روزہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ جب روزے میں ٹھہر کر لوگ خدا سے فریاد کرتے ہیں، خدا ان کی فریادیں قبول کرتا ہے، خدا کام کر دیتا ہے، خدا معجزے کر دیتا ہے، خدا عجیب کام کرتا ہے، خدا اپنی قدرت اور اختیار ظاہر کرتا ہے۔ روزہ ہمارے ایمان کو مضبوط بناتا ہے۔ روزہ رکھا، روح القدس سے کلام کیا کہ ان دونوں کو میرے لیے چن لو، انہیں رخصت کر دو۔ انہوں نے روزے کے بعد اور روزے رکھے، روزہ رکھ کے دعا کرنے لگے، اور خدا نے کہا کہ میرے لیے برناباس اور شاؤل کو چنو اور میری خدمت کے لیے بھیجو۔ روزہ ہمارے ایمان کو مضبوط بناتا ہے، ہمیں قوت سے بھر دیتا ہے۔ نمبر 10، کیونکہ روزہ کے نتیجے میں خدا کی طرف سے شفا ملتی ہے، معافی ملتی ہے، مدد ملتی ہے، بحالی، رہنمائی اور نعمتیں عطا ہوتی ہیں۔ روزہ رکھنے سے معافی ملتی ہے، مدد ملتی ہے، شفا ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، نعمتیں عطا ہوتی ہیں۔ اتنا کچھ ملتا ہے روزے کے نتیجے میں۔ کیا کیا ملتا ہے؟ تو پھر روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ معافی ملتی ہے، مدد ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں۔ روزے کے نتیجے میں خدا اپنی برکتیں دیتا ہے۔ جب روزہ رکھتے ہیں خدا ہمیں اپنی نعمتیں دیتا ہے، خدا بحال کر دیتا ہے۔ ہم بحالی کے لیے روزہ رکھتے ہیں، ہم خدا سے معافی کے لیے روزہ رکھتے ہیں، ہم خدا سے نعمتیں اور برکتیں پانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ ہم روحانی ہیں، وہ روحانی برکتیں ہوں یا جسمانی برکتیں ہوں، وہ روزہ رکھنے کے نتیجہ میں ہمیں مل جاتی ہے۔ روزہ رکھنے کا نتیجہ کیا ہے؟ ہمیں خدا سے مدد، رہنمائی اور بحالی ہمیں خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ نمبر 11، ایمان ہمارا روزہ پھلدار بنا دیتا ہے۔ یوئیل 2 باب 12 سے 14 آیت، متی 6 باب 16 سے 18 آیت،
ایمان نہیں ہے تو روزہ بے فائدہ ہے. ایمان نہیں ہے تو ہم دعا نہیں کر سکتے. ایمان نہیں ہے تو ہم خدا کو کیوں پکاریں گے؟ جب ایمان نہیں ہے تو خدا کی مرضی اور اس کی قدرت اور اس کے اختیار پر کیسے روزہ رکھیں گے؟ کیسے اسے افضل مانیں گے؟ جب ہم روزے میں ایمان شامل کرتے ہیں، جب روزے کی بنیاد پر ایمان، جب روزے کی بنیاد ایمان پر ہوتی ہے، جب ہم روزہ رکھ کر بھی ایمان میں قائم رہتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے خدا کے حضور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا. جب ہم روزہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، خدا کو اول ترجیح دیتے ہیں، خدا کی درست مرضی کو جانتے ہیں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں اس کے اختیار کو، اس کی قدرت کو، خدا کے مضبوط ارادوں کو ہم روزہ رکھ کے جان سکتے ہیں. خدا ہمیں روزہ، ہمارا ایمان روزہ کے وسیلہ سے ہمیں پھلدار بنا دیتا ہے. جب ایمان ہمارے روزے میں شامل ہوتا ہے تب روزہ پھلدار ہوتا ہے، تب روزہ کامیاب ہوتا ہے. ایمان کے بغیر روزہ پھلدار نہیں ہے، ایمان کے بغیر روزہ کامیاب نہیں ہے. سو روزہ ایمان کی کمی کو ظاہر نہیں کرتا، ایمان کی بنیاد پر روزہ رکھا جاتا ہے. روزہ ہمارا ایمان ظاہر کرتا ہے، روزہ ہمارا ایمان مضبوط کرتا ہے، اور ایمان ہمارے روزے کو پھلدار بنا دیتا ہے. اس سیزن میں آپ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، اگر رکھیں تو آپ نے ایمان کے ساتھ روزہ رکھا. کس کے ساتھ؟ آپ نے ایمان رکھنا ہے کہ میرا خدا میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، میرا خدا میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں. اور بہت سی مثالیں ہیں، جس نے ایمان رکھا خدا نے ہمیشہ، چاہے وہ کیسی ہی مشکل میں کیوں نہ ہو، چاہے اس کو کوئی بھی اس کی راہ میں کوئی برکت میں کوئی بھی پہاڑ کیوں نہ ہو، ہمارے خدا نے ہر ایک پہاڑ کو میدان کیا ہے. جب ایمان کے ساتھ، جب آپ ایمان کے ساتھ روزہ رکھ کے خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کر دیں گے، ہمارا خدا سب کچھ کر سکتا ہے. ہیلیلویا. انتخاب آپ کا ہے. اگر روزہ رکھیں تو ایمان کے ساتھ رکھیں، اگر روزہ رکھیں تو روح القدس کے تابع ہو کر رکھیں، اگر روزہ رکھیں تو خدا پر یقین رکھیں، اگر روزہ رکھیں تو خدا پر ایمان رکھیں کہ وہ سب کچھ کرنے والا ہے. اگر روزہ رکھیں تو اپنی مرضی کو نہیں بلکہ خدا کی مرضی کو افضل ترجیح دیں. آمین. آئیے ہم روح القدس سے فریاد کریں، خدا میرے روزوں کو پھلدار بنا دے،